بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پچھلے کئی ہفتوں سے پوری دنیا میں امریکی انتخابات کو لے کر بہت زیادہ چرچا ہو رہی ہے، بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان انتہائی سنسنی خیز مقابلے ہوئے اور جو آخر کار جو بائیڈن کے جیت پر منتج ہوا۔ چونکہ جو بائیڈن اب امریکہ کے 46ویں صدر بن گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو، اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جو بائیڈن ہے کون، اس کی آٹو بائیوگرافی کیا ہے، اس کی زندگی کیسے گزری، کون کون سے مراحل سے گزر کر وہ آخر کار امریکی صدر منتخب ہوئے۔ اسے ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ ہاں تو دوستو، ہم جو بائیڈن کی بائیوگرافی اس کے بچپن سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جو بائیڈن کا پورا نام جوزف روبنٹن بائیڈن جونیئر ہے اور یہ 20 نومبر 1942 کو سکرنٹن پینسلوینیا امریکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ اپنے خاندان کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی ایک بہن بھی تھی اور 2 بھائی بھی تھے۔ آپ کے والد کا نام جوزف روبنٹن بائیڈن سینئر تھا، جو کہ 2002 میں وفات پا گئے تھے۔ ان کا خاندان پینسلوینیا کی ایک ریاست ڈیلاویئر میں رہتے تھے اور ان کا کوئی ابتدائی کا جو دور تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں گزرا۔ وہ غریب قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے تھے۔ ان کے والد کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار انہیں ایک پرانی کاروں کا کاروبار ملا جس میں وہ بہت کامیاب ہوئے اور اپنی فیملی کو انہوں نے پالنا شروع کر دیا۔ ابتدائی تعلیم بھی ڈیلاویئر سے ہی حاصل کی۔ 27 اگست 1966 کو جو بائیڈن کی شادی نیلیا ہنٹر سے ہوئی، جو کہ نیو یارک کی رہنے والی تھی۔ اس میں سے جو بائیڈن کے 3 بچے ہوئے۔ پہلا جو بیبی بوائے تھا اس کا نام جوزف اور بو تھا، اور دوسرا رابرٹ ہنٹر بائیڈن تھا، اور تیسری کا نام نومی کرسٹینا جو کہ ایمی کے نام سے مشہور تھی۔ یہ تیسری بیٹی تھی۔ یہاں پر ان کی زندگی میں انتہائی ٹریجک موڑ آیا جب اس کی بیٹی نومی صرف 1-1.5 سال کی تھی۔ اس کی بیوی بچے شاپنگ کے لیے، کرسمس کی شاپنگ کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی، جس میں ان کی بیوی نیلیا اور اس کی بیٹی نومی، جسے ایمی کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ فوت ہو گئی۔ اور اس کے دونوں بیٹے رابرٹ اور بو دونوں شدید زخمی ہو گئے، اتنے شدید کہ وہ کافی عرصہ ہسپتال میں رہے۔ ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، چہرے کے جو لائن جو ہے وہ فریکچر ہو گئی اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ جب سینیٹر منتخب ہوئے جو بائیڈن، اس وقت بھی اس کے بچے ہسپتال میں ہی داخل تھے اور اسے اپنے آفس سے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے روزانہ 90 منٹ کی ڈرائیو کر کے آنا پڑتا تھا، تاکہ رات کو اپنے بچوں کو سٹوریاں سنا سکیں اور صبح ان کے ساتھ ناشتہ کر کے دوبارہ دفتر روانہ ہو جاتے تھے۔ ایک دلچسپ پہلو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب یہ سینیٹر منتخب ہوئے تو ہسپتال میں ہی جہاں ان کے بچے ایڈمٹ تھے ان سے حلف لیا گیا تھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی اپنے بچوں کے ساتھ ڈیووشن کتنی تھی۔ اور آپ یہ پہلو بھی ضرور دیکھیں کہ والدہ کے فوت ہونے کے بعد جو بائیڈن اکیلا والد تھا جو اپنے 2 بچوں کو پالتا رہا، ان کے دیکھ بھال کرتا رہا اور ان کو پالا۔ بائیڈن کا تعلیمی کیریئر اگر ہم ڈسکس کریں تو بائیڈن نے لا اور پولیٹیکل سائنس میں اپنی بیچلر ڈگری حاصل کی، اور وہ کوئی اتنے اچھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، اور ان کا جو رینک تھا ڈگری حاصل کرنے میں 85 کی کلاس میں 76واں نمبر تھا، اس لیے کوئی اتنے زیادہ یہ اچھے طالب علم نہیں رہے تھے۔ لیکن یہ انتہائی انرجیٹک نوجوان تھے، سپورٹس مین بھی تھے، فٹ بال اور بیس بال کے بہت اچھے کھلاڑی مانے جاتے تھے۔ انہوں نے گیو اپ نہ کیا اور آرمی میں اپنے آپ کو پیش کیا، جس میں ان کی سلیکشن بھی ہو گئی، لیکن یہ استھما کی وجہ سے ان کو وہاں پہ جانے سے روک دیا گیا۔ 1968 میں ویلنگٹن میں ہی انہوں نے اپنی لاء کی پریکٹس شروع کر دی، لیکن بہت جلد ہی انہوں نے پولیٹکس میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اسی ہی سال کے آخر میں انہوں نے کاؤنٹی کونسل کی سیٹ پر الیکشن لڑا، جس میں وہ سینیٹر منتخب ہوئے، اور یہ امریکی تاریخ کے سب سے نوجوان سینیٹر منتخب ہوئے۔ چونکہ جو بائیڈن نوجوان اور انرجیٹک تھے، انہوں نے اپنی پولیٹکس میں بہت اہم جگہ بنا لی اور کلیدی پوسٹوں پر کام کرتے رہے، اور قومی سطح کے جو پولیٹکس ہے اس میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔
1977 میں جو بائیڈن نے جل جیکب نامی ایک خاتون سے شادی کر لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو کام میں بزی اور دوسرا ان کے بچوں کی بھی بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت تھی جو کہ بہت زیادہ زخمی تھے۔ اس کے بارے میں جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ جل جیکب نے اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور یہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تلخ حقیقت کے بارے میں بتائی کہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ انہوں نے خودکشی کا سوچ لیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور بیٹی نومی جو ہے وہ بھی 1 سال کی عمر میں فوت ہو گئی تھی، اور اس کے بچے 4 سال تک ہسپتال رہے اور اس کے بعد بھی نارمل زندگی گزارنے کے قابل نہ رہے، اور اتنے زیادہ کرائسس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو خودکشی کر لینی چاہیے، لیکن جو بائیڈن کے مطابق یہ جل جیکبز ہی تھی جنہوں نے ان کو سہارا دیا اور ان زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ان کو بیک اپ کیا اور کوشش کی کہ وہ ان کے قدم بہ قدم چلیں اور ان کا ساتھ دیں۔ جو بائیڈن کی زندگی میں انتہائی ٹریجک لمحہ اس وقت آیا جب ان کا 46 سالہ بیٹا بو بائیڈن کینسر کی وجہ سے ہلاک وفات پا گیا۔ 46 سالہ بائیڈن دماغی کینسر کا مریض تھا اور اس کی موت نے جو بائیڈن کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر بات کریں ان کے سیاسی کیریئر کی تو جو بائیڈن 6 مرتبہ اپنے علاقے سے یعنی ڈیلویئر سے ویلنگٹن سے 6 مرتبہ سینیٹر منتخب ہوئے۔ انہوں نے چونکہ قومی سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا، انہوں نے اپنی پارٹی کی طرف سے اوباما کے مقابلے میں اپنے آپ کو صدارتی امیدوار ڈکلیئر کر دیا، لیکن انہوں نے اس میں کامیابی نہ ہوئی تو 22 اگست 2008 کو اوباما نے یہ اعلان کر دیا کہ بائیڈن ان کا وائس پریزیڈنٹ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بائیڈن کا اچھا خاصا ووٹ بینک تھا جس کو انہوں نے کیش کرنا تھا، اور اس کی وجہ سے براک اوباما جیت بھی گئے تھے، اور ساتھ میں جو بائیڈن بھی اپنی جو ہے وائس پریزیڈنسی کو سیکیور کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس دوران پاکستان کی سیاست میں ان کا بہت کلیدی کردار رہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا جو کردار تھا اس میں جو بائیڈن نے بڑا مثبت کردار ادا کیا۔ ایک کیرو لوگر بل کے نام سے آپ کو ایک یاد ہوگا کہ امداد پاس ہوئی تھی پاکستان کو جو انہوں نے دہشت گردی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دی تھی۔ اس کے جو روح رواں تھے وہ بھی جو بائیڈن تھے، اور اس کے بل کا نام پہلے بائیڈن لوگر بل تھا، لیکن چونکہ یہ وائس پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے تھے اس لیے اس کا نام وزیر خارجہ کے نام پر یعنی کہ جان کیری کے نام کیری لوگر بل رکھ دیا گیا تھا۔ پچھلے سال جولائی میں جب صدارتی الیکشن کے لیے امیدواروں کی نامینیشن ہو رہی تھی تو جو بائیڈن نے اپنی پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی سے اپنے آپ کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پر پیش کیا، جس میں ایک کامیاب رہے اور یہ ٹرمپ کے اگینسٹ صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئے۔ 3 نومبر 2020 کو ہونے والے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن نے واضح اکثریت کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا دیا اور وہ امریکی صدر منتخب ہو گئے۔ یہاں پر یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو بائیڈن کا رویہ کیسا تھا۔ یہ پاکستان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیری لوگر بل بھی پاس کروایا تھا۔ پاکستان کے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے جو رول کو ہے انہوں نے بڑی خوبی سے سراہا تھا اور ان کو اپریشیٹ کیا تھا، اور پاکستان کی مسلسل حمایت کرنے پر 2008 میں پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے جو بائیڈن کو پاکستان کا ایک جو ایوارڈ ہے ہلال پاکستان وہ ان کو دیا تھا، اور یہ ان کی خدمات کا صلہ تھا۔ ویسے تو امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ سیم رہتی ہے، لیکن صدارتی کردار بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے امید کرتے ہیں پاکستان کا چونکہ ان کے ذہن میں ایک مثبت امیج ہے اس کو لے کر وہ آگے بڑھیں اور پاکستان کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں۔ دوستو، یہ جو بائیڈن کی شروع سے لے کر اب تک کی کہانی تھی کہ کیسے انہوں نے امریکی صدارت تک کا سفر طے کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس چینل پر سبسکرائب کرائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلوماتی ویڈیوز آگے تک شیئر ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔